کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، بندوں کو آزاد کرتا ہے، جہنمیوں کو، جو جس کی جہنمی کی لسٹ میں جس کا نام ہے وہاں سے نکال دیتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ جہنمی ہے تو اس کو جنتی بنا دیتا ہے اللہ یوم عرفہ کے دن۔ اس کے بعد یوم عرفہ کے بارے میں پیارے نبی کہتے ہیں ایک دن کا روزہ، ایک نفل روزہ، ایک سال پہلے، اگلے سال پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال جو گناہ کریں گے چھوٹے موٹے گناہ، وہ ایک روزہ ہمارے 2 سال کے روزوں کو کفارہ بنے گا کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے قرآن مجید میں کہتا ہے اے بندو یہ افضل دن ہے، ان افضل دنوں میں نیکیاں لوٹ لو، نیکیاں کھا لو۔ اللہ تعالیٰ پر پھاڑ کے دے گا۔ دینے والے کی ذات کتنی ہے، آپ مانگیں گے، آپ پوچھیں گے، آپ اب جتنا ایکسپٹ کریں گے، جتنا تصور کریں گے، آپ صدق دل سے، سچے دل سے مانگیں گے، اس سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اپنے پنجے میں رکھا ہوا ہے اور ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء پر انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر جن کی انتھک محنتوں و کاوشوں سے آج ہم تک اسلام پہنچا۔ معزز حاضرین و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اور جس نے بندوں کے لیے قانون بنایا کہ بندے جب کبھی اس کے بندگی سے، اس کی عبادتوں سے، جب بندے اس کی عبادتوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک موقع دیتا ہے۔ بندوں کو کبھی موقع نبی رسول بھیج کر، انبیاء صادقین بھیج کر موقع عطا کرتا ہے کہ بندوں سدھر جاؤ۔ کبھی اللہ تعالیٰ مختلف عبادتوں کے سیزن عطا کر کے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ بندوں ان عبادتوں کے سیزن میں، ان عبادتوں کے ایام میں، نیکیاں لوٹنے کے ایام میں بندوں سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ جو اسلام تمہیں عطا کیا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس دین سے جڑ جاؤ۔ معزز حاضرین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کن ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی تقریباً آج 3 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، اور ہم 4 تاریخ ہے، ہم اور 6 دن کے بعد ہم عید الاضحیٰ منائیں گے۔ حضرت میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ذی الحجہ کے ایام کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالوں۔ معزز حاضرین، ذی الحجہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام، دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں نے شروعات میں ایک آیت تلاوت کی،
فجر کی ابتدائی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے۔ بھائیو، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ بات بندوں کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، والشمس، کہیں سورج کی قسم کھایا اس کے بعد امپورٹنٹ بات بتایا، کہیں رات کی قسم کھایا اس کے بعد امپورٹنٹ بات بتایا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے اس کے بعد امپورٹنٹ بات بتایا۔ تو یہاں پر فجر کی قسم کھا کے اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین، بڑے بڑے علماء، 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ بڑے بڑے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے نوجوان یہ سوال کریں گے کیا مولانا رمضان کی 10 دن زیادہ افضل نہیں ہے، یہ 10 دن افضل ہے، رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے، یہ 10 دن افضل ہے؟ سوال کریں گے تو رمضان کی 10 دنوں سے بھی افضل ہی یہ دن، رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن ہیں، اس 10 دنوں سے بھی یہ افضل ہے۔ اگر رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اس راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، یہ راتیں مقابلہ نہیں کریں گے، دنوں میں افضل یہ ہے، راتوں میں افضل راتیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں وہ افضل ہیں، دنوں میں افضل دن یہ ہے آخری 10 دن۔ اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہاں پر اس کا ازالہ یہ ہے، علماء یہ پیش کرتے ہیں 10 دن افضل یہ ہیں، آخری راتیں افضل وہ ہیں۔ بھائیو، ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ، تابعین، انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا، اور اکثر صحابہ یہ 10 دنوں میں داخل ہو جاتے تو کثرت سے نمازیں کرتے، کثرت سے نمازیں پڑھتے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے۔ کیوں؟ دیگر ایام سے، دیگر دنوں سے یہ 10 دن ذرا فضیلت والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اس 10 دنوں میں بندہ کرتا ہے، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیگر ایام میں جو بھی کرتے ہیں اس کا مقابلہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ ایک صحابی دھڑے سے پوچھنے لگے والجہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا کہ عمل کا؟ آدمی ان 10 دنوں میں نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، ایک نیکی کے مقابلے میں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ پہلے نبی اس کا جواب دیتے ہیں الا رجل یخرج ویخاطر بماله ونفسه، بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اور جہاد میں اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ ڈال دیتا ہے، خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ خطرے میں ڈالنے کے بعد جہاد کر کے بندہ گھر سے واپس گھر کو لوٹتا ہے، کچھ بھی اس کی نہیں ہے، ماں کچھ بھی اس کے پاس خالی نہیں ہے، تو بندہ تب بھی ان 10 دنوں میں کوئی ایک بندہ معمولی عمل کرتا ہے، اس کو مقابلہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع عطا کیا ہے، ان 10 دنوں میں ہم عبادتوں کو لوٹ لیں۔ اگر ہم عام دنوں میں نمازوں میں سستی ہوتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیے، جمعہ کے مسلمان بن گئے، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نمازوں کے معاملے میں آج کا بندہ، آج کا انسان بہت پیچھے میرے بھائیوں۔ نماز ہم سے ظہر پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی اثر نہیں پڑھی جاتی ہے، ہم اثر پڑھ لیتے ہیں، عشاء مغرب ہم سے پڑھی نہیں جاتی ہے، عشاء پڑھ لیتے ہیں، فجر صبح میں فجر نیند میں چلے جاتی ہے۔ یہ عام دنوں میں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے قرآن مجید میں کہتا ہے اے بندو یہ افضل دن ہے، ان افضل دنوں میں نیکیاں لوٹ لو، نیکیاں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر پھاڑ کے دے گا،
دینے والے کی ذات کتنی ہے. آپ مانگیں گے, آپ پوچھیں گے, آپ اب جتنا ایکسپٹ کریں گے, جتنا تصور کریں گے, آپ صدق دل سے, سچے دل سے مانگیں گے, اس سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے. دینے والے کی ذات, اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہے, بندہ غصہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا, بندہ نہیں پوچھے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائیو کتنا رحیم ہے میرا رب, کتنا رحیم ہے ہمارا رب, کتنا رحیم ہے. نہیں پوچھیں گے, نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوتا ہے, تو پوچھیں گے تو خوش ہو جاتا ہے. میرے بندے پوچھتے ہیں, میرے بندے مانگتے ہیں, نہیں دینے والا. اسی کی فضیلت کے بارے میں دوسری حدیث میں ہے, جب بندہ ان دنوں میں نیکیاں کرتا ہے, خوب نیکیاں لٹتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے, دیکھو فرشتوں, میرے بندے گڑ گڑا رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, آخر کیا کہتے ہیں, ماذا اراد ہؤلاء, یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. بھائیو ان دنوں کی فضیلت ہے. چاہے تو ان دنوں میں مکمل روزے رکھیں, چاہے تو آپ کی استطاعت ہے تو مکمل روزے رکھیں, جہاں تک ہو سکے کسی بھی نیکی کو اپنے ہاتھ سے ہرگز بھی نہ گوائیں. کوئی بھی نیکی ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا ہے. معمولی سے صدقہ ہی کیوں نہ ہو, معمولی سے صدقہ ہی کیوں نہ ہو, ان دنوں میں عید تک, یوم النحر تک, عید الاضحیٰ تک مکمل عبادتیں کرتے رہیں, اچھی عبادتیں کرتے رہیں. اگر ہو سکے تو روزے رکھیں, کثرت سے تلاوت کریں, کثرت سے ذکر کریں. نمازوں کے معاملے میں دوسری عبادت ان دنوں میں کثرت سے استغفار کرنا ہے, کثرت سے استغفار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. مکمل 2 مہینے پہلے, 7 دن پہلے رمضان المبارک میں ہم کثرت سے استغفار کیے, توبہ کیے, معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ پروردگارا, 11 مہینے میں ہم سے کوتاہی ہوئی, سستی ہوئی, نمازوں میں چھوٹ ہوئی, دین پر مکمل نہیں کر رہے تھے. پروردگارا بارگاہ یہ موقع تم نے عطا کیا, تم نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے اس موقع میں استغفار کرتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس طرح ہم میں سے کئی لوگ استغفار کیے, توبہ کیے, اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. ایک موقع ابھی ملا ہے ہمیں استغفار کے لیے, کثرت سے استغفار کریں. پھر اسی طرح ان ایام میں جو عبادتیں ہمیں کثرت سے کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. بھائیو بولنے میں بہت شرم آتی ہے مجھے, یہ بات بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں, ہم مسلمان ہیں, کئی لوگوں میں لوگ نوجوان ہیں مسلمان, مسلمان قرآن پڑھنے نہیں آتا, قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی, قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں قرآن عورت ہے, عورت پڑھ لے گی, گھر میں پڑھ لے گی, گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, برکت کے لیے قرآن ہے. میرے بھائیوں قرآن کھانے کے لیے قرآن ہے کیا؟ قرآن ہماری زندگی کے بدلاؤ کے لیے ہے, ہماری لائف اسٹائل کے لیے ہے, زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے قرآن ہے, آب حیات ہے, زندگی کے لیے, زندگی میں زندگی کرنے کے لیے ہے, زندگی میں نکھار کرنے کے لیے ہے, اپنے اندر برائیوں کے خاتمے کے لیے ہے, ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے قرآن ہے. مسلمان ہے, قرآن پڑھنے نہیں آتا, لوگوں کو شرم آتی ہے. میرے بھائیوں قرآن سے دل لگائے, قرآن سے یاری لگائے, اللہ تعالیٰ سے یاری لگائے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کہا ہے. ان الفاظ کو ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں. جس کے پڑھنے میں برکت ہے, جس کے سننے میں برکت ہے, جس کے عمل کرنے میں برکت ہے, یہ ایک حرف برکت ہے. اس میں قرآن سے لگاؤ لگائے, قرآن سے لگاؤ لگائے, دین سے محبت آ جائے گی, اللہ کی محبت آ جائے گی, رسول کی محبت آ جائے گی. پھر اسی طرح ان دنوں میں جو عبادت ہمیں کثرت سے کرنا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھے, نوافل کثرت سے ادا کریں. کبھی موقع مل گیا گھر کو آئے تو نفل پڑھ لیں, مسجد آئے کبھی 2 پڑھتے تھے 4 پڑھ لیں, 5 پڑھ لیں, تہجد نہیں پڑھتے تہجد پڑھیں, اور تہجد میں اپنی دعائیں رکھیں, اپنے حالات اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں, اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے تلاش کریں.
اللہ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, خوب نوازنے والا ہے. میرے بھائیوں, ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کتنا بندوں پر رحم ہے. حدیث صحیح حدیث ہے, سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے, اللہ کتنا رحم ہے, کتنا رحیم ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین فرعون جو غرق ہو رہا تھا اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. پیارے نبی, جب فرعون غرق ہو رہا تھا میں سامنے موجود تھا. فرعون غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں نے اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل بھی ایمان لائے. بنی اسرائیل کے رب پر نہیں ایمان لایا. فرعون غرق ہو رہا تھا, اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا وہ منظر. جبرائیل کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ دریا میں ڈوب رہا تھا, ہتھوں مار رہا تھا, غرق ہو رہا تھا, ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا اللہ میں جس پر ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا. جبرائیل کہتے ہیں کہ مردود جب غرق ہو رہا تھا میں سمندر کے اندر گیا اور سمندر کے اندر سے مٹی لا رہا تھا, چکن لا رہا تھا, کیچڑ لا رہا تھا اور اس کے منہ میں بھر رہا تھا. ایسا نہ ہو یہ غرق ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت والی نہ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غرق ہو رہا ہے, اپنے آپ کو پوری زندگی یہ کہہ رہا تھا میں تمہارا بچہ ہوں. اپنی پوری زندگی میں بچوں کو قتل کر رہا تھا, اللہ ربکم الاعلی کا دعویٰ لگا رہا تھا میں تمہارا رب ہوں, میری پوجا کرو, میری عبادت کرو. پوری زندگی ایسا کر رہا تھا. ایسا فرعون غرق ہو رہا ہے, اللہ پر ایمان کی بات کر رہا ہے. جبرائیل امین اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو غرق ہوتے ہوتے اللہ اس کی معافی قبول کر لے. اللہ فرعون ہے, فرعون ظالم ہے. گالی دینے کے لیے فرعون اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں. فرعون کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کے بندے ہیں, اس کی نمازیں پڑھتے ہیں, اس کی بھی نمازیں پڑھتے ہیں, اس کی بھی دعائیں کرتے ہیں, اس کی بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ہمارے لیے میرا آپ کا رب کتنا رحم ہوگا, کتنا رحیم ہوگا میرے بھائیوں. لہذا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یاری لگائے. اللہ رحیم ہے, بخشنے والا ہے. دیں گے تو اللہ خوب نوازے گا. پریشانیاں ہیں خوب نوازے گا, اللہ تعالیٰ سے دینے والا ہے. بھائیوں اسی طرح ان دنوں میں جو عمل ہمیں کثرت سے کرنا ہے وہ تکبیرات پڑھنا ہے. جو عیدین کے لیے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. کھا رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ تیری ذات پاک ہے, تو کھلا رہا ہے, اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے. کاروبار کر رہے ہیں, چھوٹا موٹا دھندا کر رہے ہیں, کاروبار میں نفع مل گیا, اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے, سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے, تو نے کاروبار میں نفع بخشا ہے. اللہ مجھے اچھا ہو رہا ہے, میری زندگی اچھی چل رہی ہے, میری زندگی میں سدھار آیا ہے, سبحان اللہ, اللہ تیری ذات پاک ہے. اس طرح ہمیں ان دنوں میں ان ایام میں کثرت سے تکبیر بیان کرنا ہے, تکبیرات ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح ان 10 دنوں میں 9واں دن یوم عرفہ کے دن ہے. یوم عرفہ کے دن ہمیں سے عید سے پہلے والا دن ہمیں سے اکثر روزہ رکھنا چاہیے. پورے مکمل سب روزہ رکھنے کی عزم کر لیں, روزہ رکھنے کا عزم کر لیں, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے. بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنمیوں کو, جو جس کی جہنمی کی لسٹ میں جس کا نام ہے وہاں سے نکال دیتا ہے, اس کو آزاد کر دیتا ہے. جہنمی ہے اس کو جنتی بنا دیتا ہے اللہ یوم عرفہ کے دن. اس کے بعد یوم عرفہ کے بارے میں پیارے نبی کہتے ہیں ایک دن کا روزہ, ایک نفل روزہ, ایک سال پہلے اگلے سال پچھلے
साल के गुनाह और अगले साल जो गुनाह करेंगे छोटे मोटे गुनाह, वो एक रोजा हमारे 2 साल के रोजों को कफारा बनेगा, 2 साल के गुनाहों का कफारा बनेगा। 2 साल हम छोटे मोटे जो भी गुनाह करेंगे, पिछले साल जो गुनाह किए उन गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा, और अगले साल जो छोटे मोटे गुनाह करेंगे एक रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा बनेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए, हमें अज़्म कर लें कि बुध के दिन अरफा आएगा, चाशमे के दिन अरफा आएगा, तो उस चाशमे के दिन हम रोजा रखना है और उस दिन ज्यादा तकबीरात बयान करना है और अल्लाह ताला माफी मांगना है अल्लाह ताला से। उसके बाद आखिरी दिन यौमुन नहर का दिन, कुर्बानी का दिन। भाइयों, कुर्बानी बहुत ही बोल साहब इस साल नहीं होता कुर्बानी देना, वैसा देते इस साल नहीं, शादी है सामने। भाइयों, शर्म की बात है, कपड़े लाते हैं 5-6 हजार के, 5-6 हजार में हिस्सा मिल जाता, 5-6 हजार तक कपड़े लाते हैं, 5-6 हजार कपड़े किसमें मिलते, शादी में लग पहनते हैं या ईद के लिए 5 हजार का जोड़ा पहनते, 5-6 हजार में हिस्सा मिल जाता है, हिस्सा भी ले सकते हैं। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, वो अच्छा खाता है, पीता है, घर में टीवी है, गाड़ी है, बंगले है, प्रॉपर्टी है, हर पास, उसके बावजूद जो कुर्बानी नहीं देता है तो मुसलमान अपनी ईमान में जायजा लेना है। भाई, ईमान में जायजा लेना है। अल्लाह ताला के लिए बकरी कर देते हैं, अल्लाह ताला के लिए बकरी कर देते हैं, कुर्बानी देना है, अल्लाह की दीन के लिए बकरी करते हैं, बखालत से काम ले लेने भाइयों, बखालत बनना है, सफरी बनना है, कुर्बानी का मामले में इतनी कमजोर है मेरे मुसलमान। भाइयों, जो भी अभी तक कुर्बानी का इरादा नहीं किए हैं, कुर्बानी का इरादा करें। बड़ी चीज में 5-6 हजार 7 हजार, ज्यादा 10,000 का आपको हिस्सा मिल जाएगा। हम में से हर कोई हिस्सा मिल लेना है, जिसकी इतनी इस्तेदाद है उसमें शामिल हो जाना है। क्या बड़े इसमें 7-8 हजार घूम गए कभी चले जाएंगे छोड़ को, जहां पर अल्लाह के दीन के लिए देना है, अल्लाह के दीन में खर्च करना है, तो 7,000 बार सोचते हैं 7,000 देना नहीं। भाइयों, ईमान के लिए सवाल है, ईमान के लिए सवाल है। जो कुर्बानी नहीं देते हैं, कुर्बानी का अभी तक इरादा नहीं किए हैं, इरादा कर लो, अभी मौका है कुर्बानी के लिए जानवर डाले, कुर्बानी दे दे। दूसरी चीज, कुर्बानी का पैगाम क्या है, असल वो है कुर्बानी का पैगाम क्या है। कुर्बानी मैं करता हूं, बूढ़ा हम में से नौजवान करते हैं, बूढ़े करते हैं, हर कोई करता है। कुर्बानी से जो पैगाम देना है वो पैगाम नहीं लेते, कुर्बानी से असल जो पैगाम देना है वो पैगाम लेना है। आइए, कुरान मजीद कहता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें जो कुर्बानी आज करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, बैल बकरा ज़बह करते हैं, ऊंट ज़बह करते हैं, ना ये ऊंट का गोश्त जाएगा ना खून जाएगा अल्लाह ताला के पास। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम में से जो मुत्तकी हैं, सच्चे दिल से अल्लाह से डरते हुए, तक़वा इख्तियार करते हुए जो कुर्बानी करते हैं, उन्हीं की कुर्बानी अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल है। अल्लाह ताला की कुर्बानी के जरिए, ये कुर्बानी के जरिए, ये दीन के जरिए अल्लाह ताला हमारे दिलों में तक़वा डालना अल्लाह ताला को मकसूद है। कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा करें, अल्लाह का तक़वा हमारे दिलों में आए, तक़वा आए तो ये कुर्बानी हमारे काबिल कबूल है। कुर्बानी के दिन कुर्बानी दे दिए, ज़ोहर छोड़ दिए, असर छोड़ दिए, तो कहाँ की कुर्बानी कबूल होगी। ईद की नमाज सुन्नत है मेरे भाइयों, ईद की नमाज सुन्नत है, सुन्नत पढ़ने के लिए फराइज छोड़ देते हैं हम लोग। तो असल चीज क्या है, ये तरजीहात दीन की ओर से अमल को कहाँ करना हमको मालूम नहीं है, वो मालूम होना है, तरजीहात मालूम है, कौन से अमल को कहाँ तक रखना, किसको कहाँ तक पहुंचाना, सुन्नत कहाँ तक है, फर्ज कहाँ तक है। हम ईद की नमाज बड़े टिकटा बहुत तरीके की नमाज पढ़ लेते हैं, मगर जोहर छूट जाते हैं हमसे। तो जोहर तो फर्ज है, ईद की नमाज तो सुन्नत है कोई। तो भाइयों, ये कुर्बानी का पैगाम हमारे दिलों में है,
آنا چاہیے. کوئی بھی عبادت لے لو, کوئی بھی عبادت, ایک قربانی نہیں ہے, ہر عبادت کا مقصد ایک ہی ہے, تقویٰ اختیار کرنا. روزے کے معاملے کیا ہے, روزہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ روزہ بھی اس لیے رکھا ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آنا. نماز بھی اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آنا. قربانی کا پیغام یہی ہے, قربانی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا, یہی ہے قربانی کا پیغام. تو آخر میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایام ذی الحجہ میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے اب تک جو قربانی کا ارادہ نہیں کیے ہیں, اللہ تعالیٰ قربانی کا ارادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب تک یہ ایام کے معاملے میں ابھی اب تک ہم لوگ چست نہیں ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ابھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان ایام کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو مساجد سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ مسجدوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. جو دین سے دور ہیں, دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو نوجوان دین سے دور ہیں, بے راہ روی اختیار کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان صالح بنائے, نیک بنائے, دین کا پاسدار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. ہمیں سے جو پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان پریشانی کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ تو غیب سے ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں, جو ان کے گھروں میں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم الاسلام من ذنب استغفر انه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.